ٹھیک ہے، اور انجینئرنگ کروں. سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چیپٹر ہے، حج پہ جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا. تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا. ان دونوں روایات کا متن ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تلبیہ کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیسے بنتا ہے کہ ان کے بغض کی وجہ سے روک دیا جائے؟ تلبیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسی بات کہیں جنہیں حبر الامہ یعنی امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے. ہمیں گڑبڑ معلوم ہوئی تو ہم نے کتابیں کھولنے کا سوچا کہ دیکھ لیا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. ہمیں سنن البیہقی میں ہی ملا کہ وہ انہیں فقیہ سمجھتے تھے، نہ صرف فقیہ بلکہ سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے. ہمیں سنن دارقطنی میں ملا کہ وہ انہیں فقیہ سمجھتے تھے. ہمیں امام عبد الرزاق کی الاعمالی من آثار الصحابہ، ابو بکر خلال کی السنہ اور امام بخاری کے التاریخ الکبیر میں ابن عباس کا یہ قول بھی ملا کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر اقتدار کے لیے موضوع شخص نہیں دیکھا. ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملا کہ علامہ ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت 33 یعنی آیت قصاص کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علماء کے امام ابن عباس نے اس آیت کے عموم سے حضرت معاویہ کی سلطنت پر استدلال کیا ہے کہ وہ ضرور غالب آئیں گے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے ولی ہونے کی وجہ سے قصاص چاہتے تھے جنہیں مظلومانہ شہید کیا گیا تھا. ہمیں صحیح بخاری میں ملا کہ ابن عباس نے ان کے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے سے منع کیا. ہمیں صحیح بخاری میں یہ بھی ملا کہ وہ انہیں فقیہ سمجھتے تھے. ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ صحیح بخاری میں انہیں امیر شام نہیں بلکہ امیر المؤمنین لکھا گیا. ہمیں بخاری کے معاویہ اور جہلم کے معاویہ میں جب اتنا واضح فرق نظر آیا تو ہم نے مرزا جی کی پیش کردہ دونوں روایات کی سند دیکھنے کا سوچا کہ کہیں ان کی سند میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا کوئی غالی راوی تو موجود نہیں. جب ہم نے سند دیکھی تو ایک راوی نظر آئے، خالد بن مخلد. جب ان کا تعارف جاننے کے لیے ہم نے کتابیں کھولیں تو ہمیں ملا کہ ابن سعد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غالی شیعہ اور حدیث کے اعتبار سے منکر الحدیث تھے. تاہم ضرورت کے تحت لوگوں نے ان سے روایتیں لکھیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان کے پاس منکر احادیث تھیں. علامہ جوزجانی کہتے ہیں یہ صاحب گالیاں دینے والے اور اپنے برے مذہب کا اعلانیہ اظہار کرنے والے تھے. ابو داؤد کہتے ہیں کہ صدوق تھے لیکن شیعہ تھے. اس کے علاوہ امام عقیلی اور کئی دوسرے محدثین نے انہیں ضعیف راویوں میں ذکر کیا. ایسے راوی کے بارے میں محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسے راوی سے ایسی کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو اس کے عقیدہ کی تائید کرے. ابن رجب نے خالد بن مخلد کے بارے میں لکھا کہ ان کی صرف اہل مدینہ سے روایت لی جائے گی. جب ہم نے مذکورہ روایت کی سند میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ روایت علی بن صالح سے بیان کی گئی ہے اور علی بن صالح کوفی ہیں. لہٰذا ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگائے گئے الزام کا جواب بھی کتابوں سے مل گیا اور مرزا جی کی تحقیق کا راز بھی کھل گیا. جہاں تک بات ہے سنن بیہقی کی روایت کی تو اس میں بھی خالد بن مخلد موجود ہے. اس کے علاوہ اس سند میں ایک اور راوی بھی ہے، عبداللہ بن محمد بن الحسن ابن شرکی، جس کے بارے میں امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ اس پر شراب پینے کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے. امام ذہبی سیر اعلام النبلہ میں اور علامہ صلاح الدین صفادی الوافی بالوفیات میں امام حاکم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس نے مرتے دم تک شراب نہیں چھوڑی اور اس کے اپنے بھائی لوگوں کو اس سے حدیث سننے سے منع کرتے تھے. وہ کیا فرما رہے تھے مرزا جی کہ اور انجینئرنگ کروں؟ جی بہت اچھے سے کی ہے انجینئرنگ. مرزا جی حضرت معاویہ کے خلاف روایت لائے بھی تو ایسی کہ جس میں ایک راوی غالی شیعہ اور دوسرا راوی شراب پینے والا. خدا کا خوف کر یار مرزا، ادھر دنیا کو کہتا ہے کہ بابا میں کوئی نہیں جے چھڑنا، اور جب دمشق کی گلیوں میں قے کرنے کو جی چاہتا ہے تو پھر غالی اور شرابی بابوں کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے مرزا کی اوقات.
جن پر اپنے گھر والے اعتماد نہیں کرتے، یہ ان کی روایات ہمیں سناتے ہیں، اور وہ بھی حضرت معاویہ کے خلاف۔ کمال نہیں ہو گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا جی نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض والی ایک غالی شیعہ کی یہ دونوں روایت لکھنے کے فوراً بعد اگلی روایت کون سی لکھی؟ آپ خود بھی پڑھ لیجئے۔ اگلی صحیح مسلم کی روایت لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی نفرت کرے گا۔ مرزا جی کا دجل کچھ سمجھ میں آیا کہ وہ کیا بیانیہ بنانا چاہ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے مرزا جی کے ریسرچ پیپر کی، تو وہ صرف بریکٹس کے سہارے کھڑا ہے۔ ازرائے تفنن عرض ہے کہ ایک آدمی ایک بوری میں پاپڑ بھر کے کہیں لے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک پولیس والے نے بوری پر زور سے ڈنڈا مارتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہے اس بوری میں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، صاحب جی، اگر آپ نے دوبارہ ضرب لگائی تو پھر سمجھیے کہ بوری میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مرزا جی کے ریسرچ پیپر میں سے اگر بریکٹس نکال دیں تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔